اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم جس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نعت اس منظوم یا شعری فارم میں کہی گئی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ اس نظم کے شاعر جو ہیں وہ احسان دانش ہیں۔ احسان دانش ہر ایک کا اپنا اپنا محبت کا اظہار یا اظہار محبت کا اپنا اپنا طریقہ یا سلیقہ ہوتا ہے۔ اس نعت کے پہلے شعر میں احسان دانش کہتے ہیں کہ دو عالم یعنی دو جہان، مراد یہ دنیا اور آخرت، امدادگار، مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا، تعاون کرنے والا، امین، امانت دار، یعنی جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب بھی ہے، غم گسار، غم میں تسلی دلاسا دینے والا، غم بٹانے والا۔ تو یوں آپ کے ذہن میں الفاظ کے وہ الفاظ جو میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں ان کے کچھ معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں، پھر میں ان کی تشریح جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اس نعت میں شاعر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی جو ہے وہ دونوں جہانوں کے لیے، مراد یہاں پر بھی ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، اور اگر ہم یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے تو آگے بھی کامیاب ہوں گے۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے۔ امدادگار، مدد کرنے والا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ واحد ہستی ہے جن کی پیروی سے ہمیں دونوں عالم میں، دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں تو ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر پہلو سے، ہر جگہ پر ہم کسی بھی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک معلم کی حیثیت سے، ایک یتیم بچے کی حیثیت سے، یعنی ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی کونا، کوئی بھی گوشہ ہم سمجھے کہ ہم یہاں ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اس کی مثال نہیں ملے گی، تو ایسا ناممکن ہے۔ امین آ گیا۔ امین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، یعنی ان کو اتنا اعتبار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اور غم گسار جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ غم بانٹنے والا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ واقعات ایسے پڑھے ہوں گے جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تو انسان، آپ نے جانوروں اور پرندوں تک کی دلجوئی کی، ان کے غم کو سمجھا، اور اس لیے کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچی تو وہ آپ کے پاس اپنی تکلیف لے کر آیا اور آپ نے اس کی تکلیف کا، اس دکھ کا مداوع کیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا شعر ہے غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا۔ یتیم، غریب وہ جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، مالی طور پر تنگی پریشانی میں مبتلا ہو۔ یتیموں کے دل کو، یتیم وہ بچے جن کے والدین وفات پا جائیں، یعنی ان کو وہ قسم پرسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ جو باپ ہوتا ہے وہ گھر کی کفالت کرنے والا، گھر کو چلانے والا
پرسن ہوتا ہے تو یوں یتیم وہ جو معاشرتی طور پر پیچھے رہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، سکون ہو گیا، سکون، آرام، اطمینان اور قرار آ گیا ہے۔ قرار یعنی سکون کے بعد کی کیفیت، لانگ لاسٹنگ، یعنی تسلی ہو جانا جس کے بعد دل میں دکھ یا پریشانی رہتی نہیں ہے، بلکہ انسان کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ احسان دانش کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جو ہے وہ اس سے پہلے عرب معاشرہ جو ہے وہ عجیب غریب بے چینی اور افراتفری کا شکار تھا۔ لوگ جہالت کی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ امیر لوگ جو تھے وہ تمام برائیوں کے باوجود، تمام خرابیوں کے باوجود معزز سمجھے جاتے تھے، اور غریب ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اگرچہ ان میں جتنی مرضی خوبیاں ہوتی تھیں۔ یتیم بچے جو تھے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے، ان کو بھی کوئی یعنی خدا ترسی ختم ہو چکی تھی کہہ لیں، کیونکہ وہ معاشرے کا جو قانون تھا یا قانون تھا ہی نہیں، لا قانونیت تھی۔ تو ایسے حال میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، آپ نے ان کو اہمیت دی، ان کو آپ نے اپنی محفل میں جگہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ آپ خود یتیم پیدا ہوئے، آپ نے بتایا، آپ نے یتیموں کو گلے لگایا۔ وہ جو ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اس بچے کی جو ہے وہ اتنی اچھی طرح سے اس کو احساس دلایا اپنے ہونے کا، آپ نے اس کو ایڈاپٹ بھی کیا، اور دل میں یہ بھی خیال نہیں آنے دیا کہ شاید مجھے میرے برے حالات کی وجہ سے اس طرح کا جو تسلی دلاسا ہے وہ دیا جا رہا ہے، بلکہ آپ نے ان کو ایسے اپنے پاس آنے کی دعوت دی جیسے آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ پھر سکون ہو گیا ہے اور قرار آ گیا ہے، یعنی مال و دولت کی جو اہمیت تھی اس کو ختم کر دیا، اور یہ بتایا کہ انسان اگر اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں سچا اور کھرا ہے تو پھر اسے دنیاوی چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ ذہنی سکون، قلبی سکون میسر ہو تو وہ ہر جگہ کامیاب ہے، اور جب یہ چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں تو اسے کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔